تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھے ابو رہتے تھے۔ نام تھا حاجی عبدالرحیم۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا عارف۔ عارف بہت نیک، محنتی اور اپنے ابو سے بے حد محبت کرنے والا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی پوری زندگی بیٹے کی پرورش میں لگا دی۔ خود بھوکے رہ جاتے لیکن بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتے۔ وہ اکثر کہتے تھے، بیٹا تو ہی میرا سہارا ہے اس بڑھاپے کا۔ عارف کی شادی ہوئی ایک لڑکی سے جس کا نام تھا سبینہ۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن سبینہ کا دل بہت سخت تھا۔ ایک دن عارف کو نوکری کا موقع ملا پردیس میں۔ اس نے سوچا اگر میں چلا گیا تو ابو کو بہتر زندگی دے پاؤں گا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے کہا، سبینہ میرے ابو کا خیال رکھنا، یہ میری دنیا ہے۔ سبینہ نے مسکرا کر ہاں کر دی لیکن وہ مسکان جھوٹی تھی۔ جیسے ہی عارف پردیس گیا سبینہ کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ پہلے اس نے سسر کی عزت کرنا بند کر دیا، پھر دھیرے دھیرے ان سے کام کروانے لگی۔ بوڑھے ہو گئے ہو، کچھ کام تو کرو، وہ تانے دیتی۔ حاجی صاحب چپ رہتے، بس دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ ایک دن حد ہو گئی۔ سبینہ نے کھانا بنایا لیکن سسر کو کھانے کے لیے بلایا نہیں۔ حاجی صاحب بھوکے بیٹھے رہے، آخر خود ہی آنگن میں آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں ان کے لیے کھانا زمین پر ڈالا ہوا تھا اور وہیں پاس میں کتے بھی وہی کھانا کھا رہے تھے۔ سبینہ نے کہا، اگر کھانا ہے تو یہی کھاؤ، نہیں تو بھوکے رہو۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کھانا اٹھایا لیکن کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا پائے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ کیا یہی دن دکھانا تھا؟ رات کو انہوں نے نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، یا اللہ اگر میں نے کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا کیا ہے تو مجھے اس ذلت سے نکال دے۔ ادھر عارف کو عجیب بے چینی ہونے لگی۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا، ابو ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے کئی بار کال کیا لیکن سبینہ ہر بار جھوٹ بولتی، سب ٹھیک ہے آپ چنتا مت کرو۔ ایک دن پڑوسی نے چوری چھپے عارف کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا، تمہارے ابو کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ عارف ترنت سب کچھ چھوڑ کر گاؤں واپس آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا اس کے ابو ایک کونے میں کمزور حالت میں بیٹھے ہیں، جیسے رو رو کر آنسو بھی ختم ہو گئے ہوں۔ عارف دوڑ کر اپنے ابو کے پاس گیا، ابو یہ کیا حالت بنا دی آپ کی؟ حاجی صاحب نے بیٹے کو دیکھا اور بس اتنا کہا، تو آ گیا بیٹا، اب میں ٹھیک ہوں، اور یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ عارف نے غصے میں سبینہ سے پوچھا، تم نے میرے ابو کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سبینہ چپ تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عارف نے کہا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ جنت کا دروازہ ہے اور تم نے جنت کو ٹھکرا دیا۔ عارف نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اپنے ابو کی سیوا میں لگ گیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد حاجی عبدالرحیم اس دنیا سے چلے گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے معاف کیا اور اسے بھی، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ماں باپ کی سیوا کرنا اسلام میں سب سے بڑا نیکی کا کام ہے۔ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں۔ ظلم کرنے والا ایک دن ضرور پچھتاتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ جب وہ نہیں ہوں گے تب صرف پچھتاوا بچے گا۔ اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔